یہ جو ایک بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ تم کہتے ہو قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں روح جا کے ٹھہرتی، اور یہ قبر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں آتا لا تقم علی قبری، آپ اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، تو وہ کوئی عالم برزخ کی قبر پہ نبی پاک کھڑے ہوتے؟ میں قبرستان جا رہا ہوں تو وہاں قبریں ہی ہوتی ہیں، تو قبرستان ہے نا، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ قبر؟ یہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں ایک بات، بڑی آسان سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فقہ کے علماء جب قبر کا ذکر کریں گے نا، فقہ کے علماء، اس سے یہی قبر مراد ہو۔ فقہ کے علماء سے مراد میری کیا ہے؟ قبر کھودنا، میت کو اس میں داخل کرنا، میت کو کس کروٹ لٹانا ہے، اس پر پڑیاں رکھنی ہیں، اس پر مٹی ڈالنی ہے، اس کو کوہان کی شکل کا بنانا ہے، اس میں پانی چھڑکنا ہے۔ فقہ وہ جب ذکر کریں گے نا قبر کا، اس سے مراد یہی قبر۔ اور عقائد کے علماء جب قبر کا ذکر کریں گے نا، اس سے عالم برزخ کی قبر مراد۔ کیا متا؟ فرشتوں کا آنا، سوال جواب، جزا سزا، یہ جب ذکر ہوگا نا، اس سے یہ قبر مراد نہیں ہوگی، اس سے کون سی قبر مراد ہوگی؟ عالم برزخ۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ کون ہے؟ فقہ کے علماء جب قبر کا، ہم اس قبر کا انکار نہیں کرنا نا، فقہ کے علماء جب قبر کا تذکرہ کریں گے، یہی قبر مراد ہوگی جو کسیوں سے کھودی جاتی ہے۔ اور علماء متکلمین، علماء عقائد جب قبر کا ذکر کریں گے، اس سے یہ قبر مراد نہیں ہوگی، اس سے عالم برزخ والا مقام مراد ہو۔ آپ عقائد الاسلام پڑھیں، مولانا عبد الحق حقانی رحمت اللہ علیہ، اس کو آپ خریدیں۔ اس طرح کی کتابیں چند آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ مولانا عبد الحق حقانی رحمت اللہ، اس پر تقریض ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، اور بڑے بڑے علماء دیوبند کی تقریض ہے۔ حضرت نانوتوی نے تقریض میں لکھا، اول سے آخر تک پڑھا، لاجواب پایا، پڑھو اسے۔ اس میں جب قبر کی بحث انہوں نے کی ہے، مولانا عبدالحق صاحب نے کیا لکھا ہے اس میں؟ قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، قبر دراصل اس جگہ کا نام ہے جہاں اس کی روح جا کر ٹھہرتی۔ عقائد الاسلام میں واضح طور پہ لکھا۔ اشرف الجواب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اشرف الجواب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، پڑھیں اسے۔ المورد الفرسخی فی حیات البرزخی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، پڑھیں اسے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں تختے ذرا اوپر رکھنے چاہیے تاکہ فرشتے میت کو آ کے بٹھائیں تو اس کا سر تختوں کے ساتھ نہ لگے، ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ سوال و جواب اس قبر میں نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی نے اس پر بحث کی ہے، انہی لفظوں سے کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوال و جواب وہاں ہوتا ہے جہاں میت کی روح جا کر ٹھہرتی، اس جگہ کا نام ہے عالم برزخ، وہ ہے اصل۔ اس جسم کو جلا دو، مچھلیاں کھا جائیں، میڈیکل کالج میں بطور تجربہ میت، لاوار سے میتیں، لڑکے ان پہ تجربے کرتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں ان کو، اس کو چیر پھاڑ دیا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، جل جائے، غرق ہو جائے،
دفن کرو نہ کرو، یہاں روح جا کے ٹھہرے گی، سوال جواب جزا سزا سب اس کے ساتھ۔ فرعون کا جسم تو مصر میں پڑا ہوا، ہیوی ایئر کنڈیشن کمرے، النار یعرضون علیہ، اور ادھر کیا آیا، کیسے آتے فَأُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نار، ادھر غرق ہوئے، کہاں داخل کر دیے گئے، ابھی تو ادھر غرق ہوئے تھے، داخل آگ میں کر دیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پہ دلیل ہیں کہ سوال جواب عذاب ثواب اس کا تعلق اس قبر سے اس جسم سے نہیں ہوتا۔ حضرت یہ کہنا کہ یہ معتزلے ہیں اور یہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ کو القبر الشریف میں یہ حوالہ مل جائے گا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اہل سنت کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے الروح فقط۔ تو حضرت کشمیری نے دونوں گروہوں کو کیا کہا، اہل سنت کے دونوں گروہ کیا ہیں، اہل سنت کے دونوں گروہ ہیں، انہوں اس میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ تو یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، قیامت سے پہلے اس روح کو اس جسم کی طرف واپس نہیں بھیجا جاتا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، زجر اول کی تفصیل ہے، زجر اول ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھی، کیا ہے جی، واتخذوا من دونہ اولیاء لیقربونا الی اللہ، اس کی تفصیل ہو رہی، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ سے نیچے نیچے شفعاء، سفارشی، کہ اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتی ہیں۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، اگرچہ وہ ہوں نہ مالک ہوں کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ علم رکھتے ہوں، علم شعور، نہ وہ جانتے ہوں، کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو، علم و شعور بھی نہ ہو، پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری۔ یہ جو ہے نا جی آیت سورہ زمر کی، یہ متفرع ہو گئی سبا، یاسین، صافات، صاد پر، اس کا تعلق ان چار صورتوں سے ہو گیا جی۔ ان کا مضمون یہی تھا نا، نفی شفاعت غالبہ، وہ مضمون آ گیا جی۔ حضرت صاحب شفاعت کے متعلق کیا کہتے ہیں جی، شافع معزون و مشفوع لہو مواعد، ساری بحث کو دو جملوں میں حضرت صاحب نے بند کر دیا۔ شفاعت کرنے والے کو اجازت ہو، بلا اذن نہیں ہوگی، اور جس کے حق میں شفاعت ہو رہی ہے وہ مشرک نہ ہو، وہ کیا ہو، مواحد۔